آپ دن میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ آج فلاں کام ضرور کریں گے، لیکن سارا دن نکل جاتا ہے اور آپ سے وہ کام نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر اتنی زیادہ موٹیویشن نہیں ملتی۔ اکثر آپ سوچتے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد یا پھر جب 4 بجیں گے تو آپ وہ کام سٹارٹ کر دیں گے، لیکن وہ ٹائم کبھی بھی نہیں آتا۔ اب ایسا کرنے میں آپ اکیلے ہی نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پر ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے زیادہ تر لوگ ان لوگوں کی طرح رچ اور کامیاب زندگی نہیں گزارتے جو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ناکام سمجھنے اور ہر وقت ڈی موٹیویٹڈ رہنے کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان وجوہات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، ڈی موٹیویٹڈ رہنے والے لوگ عموماً چیزوں کی طرف نیگیٹو سائڈ کو دیکھتے ہیں اور اپنے کامیاب ہونے کے چانسز کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ اپنی کامیابی کو مشکل سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے، اس کو ماہرین نفسیات نے باقاعدہ ایک ٹرم کا نام دیا ہوا ہے جسے وہ لو لیول آف سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں۔ سیلف ایفیکیسی کا مطلب کسی بندے کا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لو سیلف ایفیکیسی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی کامیابی کو ویژولاائز کریں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ڈے ڈریمنگ کرنے سے بندے کا ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے سکلز کو چیلنج کریں اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے اور اس فائنل گول کے راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کو ملیں گی تو آپ کو لو سیلف ایفیکیسی سے چھٹکارا ملتا جائے گا۔ نمبر 2، ان ڈی موٹیویٹڈ لوگوں سے اپنا ٹائم اچھی طرح مینیج نہیں کیا جاتا، زیادہ ٹائم ضائع ہوتا جاتا ہے، موٹیویشن میں اتنی ہی کمی آتی جاتی ہے۔ اپنے ٹائم کو اچھی طرح مینیج کرنا کامیابی کے لیے شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ سکل ہے۔ اگر آپ سکیجول بنائیں، اپنے سارے کاموں کو تقسیم کریں اور اس کے سکیجول کو روزانہ فالو کریں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنے کام میں پیچھے رہ جائیں۔ اگر ٹائم ضائع ہو جانے کی وجہ سے آپ کی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے تو ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ اپنے ٹائم کے مالک آپ خود ہیں۔ اگر چاہیں تو اپنا ٹائم اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو موبائل میں اسے ضائع کرنے کے لیے کئی بہانے ہیں۔ نمبر 3، کام پر دل نہ کرنے اور ڈی موٹیویشن کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان ریئلسٹک گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ بہت تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو پریکٹیکلی بہت مشکل ہے۔ یہ شاید ناممکن ہے، یا پھر آپ نے کوئی ایسا گول سیٹ کیا ہوا ہے جسے اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ تو مکمل ذرائع ہیں اور نہ اتنا زیادہ نالج اور ٹیلنٹ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی کامیابی ایبلٹیز کے بارے میں اندازہ غلط ہے۔ اب یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی بندہ بڑے گولز اور بڑی کامیابیاں اچیو کر سکتا ہے، اور جو چیز وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اسے اچیو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اسپیسیفک ٹیلنٹ اور بیک گراؤنڈ نالج کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسے گول کو اچیو کرنے کے لیے قدم اٹھا چکے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس چیلنج، نالج اور تیاری نہیں ہے تو یقیناً آپ راستے میں تھک جائیں گے۔ اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کریں اور آپ کا دل وہ کام کرنے کو نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ہمیشہ اپنی ایبلٹیز اور ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے اپنے لیے گول سیٹ کریں اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پر کام کریں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں تقسیم کر لیں۔ اس طرح ہر سٹیپ مکمل کرنے کے بعد آپ کی موٹیویشن اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بعض لوگ ایک ہی وقت یا پھر بہت تھوڑے وقت میں زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو شکست ندی موٹیویشن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ریئلسٹک طریقے سے اپنے کاموں کو تقسیم کریں اور ہر روز اس دن کے حصے کا کام باقاعدگی کے ساتھ ختم کرتے جائیں۔ نمبر 4، لوگوں کی ڈی موٹیویشن رہنے کی چوتھی وجہ ان کی اپنی کام چوری کی عادت ہے۔ یہ لوگ محنت کرنے سے کتراتے ہیں، یا اگر محنت کریں بھی تو صرف تب کرتے ہیں جب تک انہیں مکمل طور پر یہ یقین نہ آ جائے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کا 100% یقین عموماً انہیں کاموں میں آتا ہے جو انسان لو لیول یا تھوڑے فائدے کے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا دل محنت کرنے پر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لوگ اپنی فضول ایکٹیویٹیز کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں ان موٹیویٹڈ محسوس کرنے والے لوگوں سے ایک سروے کیا گیا جس میں سے 64% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے کام اور ڈیوٹی کے دوران ملٹیپل ٹائمز اپنے موبائل کو چیک کرتے ہیں۔
نمبر 5، زیادہ تر ڈی موٹیویٹڈ رہنے والے لوگ اپنے ایسنٹ گول اور فائدے کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کوئی کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے۔ عارضی نام اور فائدے کو ذہن میں رکھنے کے بجائے وہ وقتی مشکلات اور محنت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی موٹیویشن کھو دیتے ہیں۔ آئندہ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ محسوس کریں تو سیکنڈ گول کے بارے میں سوچیں کہ جس کے لیے آپ نے وہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ یہ اس گول مرتبے اور آسانیوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں اس سے مکمل کر لینے کے بعد ملیں گی، بلکہ اپنے اینڈ گول اور سارے فائدوں کے بارے میں ایک لسٹ بنائیں اور اسے اپنے پاس پیج پر لکھ لیں اور روزانہ پڑھیں۔ نمبر 6، ان موٹیویٹڈ لوگ اپنے آپ کو کریٹیو نہیں سمجھتے، اپنے ٹیلنٹ پر شک کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں ڈی موٹیویشن کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ان شارٹ کارڈز اور خوبیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن ان کوالٹیز اور سکل پر کنسنٹریٹ نہیں کرتے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور یہی منفی سوچ انہیں ڈی موٹیویٹڈ رکھتی ہے۔ اپنے ٹیلنٹ پر شک کرنا اصل میں کانفیڈنس میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، لوگوں کے ڈی موٹیویٹڈ رہنے کی ایک اور وجہ سوشل میڈیا ہے۔ تقریباً ہر بندہ ہی دوسروں کی اپیرنس اور سکسیس کی پکچر دیکھ کر خود کو ناکام اور ڈی موٹیویٹڈ محسوس کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پر کی گئی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی، رائٹنگ سکل اور فوکس کرنے کی بلڈنگ میں کمی آئی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا آپ کے ذہن کو مفلوج بناتا ہے اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ باقی لوگوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں کام پر دل نہ کرنے اور ڈی موٹیویشن کے ساتھ وجوہات بتائی گئی ہیں، اور آپ کا کام یہ اخذ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی وجہ آپ پر فٹ بیٹھتی ہے اور پھر اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔